اللہ اللہ اللہ۔ فدائے سید ابرار ہے عمار بن یاسر، فدائے سید ابرار ہیں عمار بن یاسر، رسول پاک کا شاہکار ہیں عمار بن یاسر، وہ غازی بھی مہاجر بھی شہید دین قیم بھی، وفا و عشق کا معیار ہیں عمار بن یاسر، خدا کے دین کی پہلی شہیدہ والدہ جن کی کمال عشق کا اظہار ہیں عمار بن یاسر، وہ جن کا گھر ساجد نبی پہ ہو گیا قربان، یقیناً خلد کے حقدار ہیں عمار بن یاسر۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، سلسلہ سخن آرائی کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے روکنا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے عاجزانہ نیاز پیش کرنا ہے، جس کے لیے میں اپنے مہمان ثنا خان محترم عبداللہ خاقان ڈار صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب جھلی کا گناہگار، آوے ماہی کیڑی کونے لتھڑو، وے میں جھلی کا گناہگار، فجر دیاں مینوں لالی تم پئی نال ملن مسیح جان مسیتا مینو تتی نو تیریاں تانگاں، یار فرید آواز نہیں دے دا، وے میں کھلی مرینیاں چانگاں، آونج وے ڈھولا آونج وے ڈھولا، آونج وے ڈھولا، ترلے میں پاواں، آونج وے ڈھولا، ترلے میں پاواں، رو رو کے تتڑی کتے مرنا جاواں، آوے ماہی تیرے آور دے میں لکھ احسان منے
احسان من احسان دوروں وے کہ سجدے دے سان تنڈ کتیاں دے پیر چومے اے ناتان کرے دیا سکھیاں نو اج تینڈا حسن دکھے سان یار فرید جے ماہی آم تے میں سر نظرانے بس آونج وے ماہی ترلے میں پاواں رو رو کے تتڑی کتے مرنا جاواں بڑا خوبصورت شعر سماعت کیجئے من لے وے ماہی ہانا خدا دا من لے وے ماہی ہانا خدا دا ہر لفظ منگ دے تینوں دعا دا رو رو کے راتی رو رو کے راتی او منگیاں دعا رو رو کے تتڑی کتے مرنا جاواں تیریاں لے آوے تیریاں لے آوے سجنا تیریاں لے آوے جیڑا بھی سارا جند جان اپنی اس تو میں وارا رت میں جگر دی رت میں جگر دی اس نو پیاوا رو رو کے تتڑی کتے مرنا جاواں خواجہ تو کیا لکھتے ہیں خواجہ غلام فرید آباد رہے او نگری آباد رہے او نگری جتھے یار میڈے دی جھونکے آمن منجن دیوانہ لگ دی اتھے بس دے ظالم نقشہ یار دی بستی والا کنو حال سنا ماروں کے غلام فریدہ چلیو تھے چلیے متا مریم مسافر ہو کے آونج وے ماہی آونج وے ڈھولا ترلے میں پاواں بے مایا رو رو کے تتڑی کے مرنا جاواں ناز تھا اس کو درے حضور سے واصل کیا گیا فاضل بڑھا کے مصحف حسن محمدی سلمان کو قلندر کامل کیا گیا موضوع محتشم حاضر ناظرین سلسلہ سخن آرائی کو جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں اور میں صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری صاحب کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ بآواز بلند ایک دفعہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حضور نبی اولین و آخرین پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں تو کچھ یوں کروں گا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ معزز سامعین و حاضرین، آج جس موضوع پر چند لمحات میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ میں آپ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور اس کے مطابق چند آیات پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت ذی وقار آپ فارس میں پیدا ہوئے، ایران کا یہ شہر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ تھوڑا وقت گزرا تو آپ کے دل میں یہ تمنا اٹھی کہ میں آگ کی پوجا نہیں کرنا چاہتا، میں ایسا دین تلاش کرنا چاہتا ہوں جو حق پہ ہو۔ آپ اس تمنا کے لیے باہر نکلے۔ آپ کے ایک عیسائی سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو اس نے انجیل کے کچھ واقعات پڑھ کے سنائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ واقعات سنے، تذکرے سنے تو آپ کے دل کو بڑا سکون ملا اور آپ نے کہا یہ دین حق ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ جس دین کے اندر کتاب بھی ہے، نبی بھی ہے، خدا بھی ہے، اس دین کو قبول کیا جائے گا۔ جب آپ نے اس دین پہ قدم رکھا، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ کے دین پہ آپ نے جب اپنے آپ کو رکھا، چلتے گئے، تھوڑا عرصہ گزرا تو آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی۔ اب یہاں سے یہ بڑی محبت کی باتیں ہیں کہ ایک نبی جس کا تذکرہ میں انجیل میں پڑھ رہا ہوں، اس کے تو ظہور کا وقت آ چکا ہے، کیوں نہ میں اس نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حق والوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں جس کا تذکرہ رب نے انجیل میں بھی بیان فرما دیا ہے۔ آپ وہاں سے نکلے، شام پہنچے، شام سے چلتے چلتے آپ ترکی اموریا کے مقام پہ پہنچے، وہاں آپ کا ایک پادری سے ملاقات ہوئی۔ اب ذرا عیسائی اور پادری دونوں کی باتوں کو سنیے گا، پھر قرآن مجید کے چند آیات آپ کو ہدیے کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو پادری نے کہا میرے پاس ہو بیٹا،
میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. حق کے تلاشی ہو؟ جی بالکل ہوں. کہا میں نے ساری زندگی تو رات کو پڑھا ہے, اب میرا آخری وقت آ گیا ہے. بیٹا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ جو آخری نبی ہے, جس نبی کی وجہ سے ہمارے نبی بھی نبی بنے ہیں, وہ نبی جلوہ گر ہو چکا ہے. میں شاید ان کے قریب نہ پہنچ سکوں, میرا وقت آخری ہے, جب پہنچو تو میرا سلام بھی دینا. حضرت سلمان نے عرض کی مجھے ذرا یہ تو بتائیں کچھ نشانی, جو مجھے نشانی پتا چل جائے تاکہ مجھے نبی کو تلاش کرنے مجھے آسانی ہو جائے. تو اس نے کہا 5 بڑی نشانیاں ہیں. کتنی؟ 5 تن کی نسبت کے ساتھ 5 نشانیاں ذرا سنیے گا. کہا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا. یہ قرآن سے نشانی نہیں اس نے بیان کی, یہ تورات سے نشانی بیان کرنے لگا. حضرت سلمان جس کی وجہ سے تڑپ کے آگے آئے وہ انجیل میں پڑھ کے آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی اور آپ کے نبی کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ تیرے رب نے تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا نشانی ہے؟ کہا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آنے والا نبی عرب میں پیدا ہوگا. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہجرت اس شہر کی طرف کرے گا جہاں سب سے زیادہ کھجوریں ہوں گی. تیسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ دین ابراہیم پہ ہوگا. چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں لیتا ہوگا, ہاں اگر کوئی ہدیہ دے گا تو اسے قبول فرما لیتا ہوگا. اور 5ویں بڑی نشانی یہ ہے جو آخری نبی آئے گا اس کے شانوں کے درمیان رب نے ختم نبوت کی مہر لگا دی. آپ کہتے ہیں یہ تمنا لے کے میں نکلا. میں نے کہا حجاز کی طرف منہ کرتا ہوں, نبی تو یہ وہاں ہی آئے گا. آپ کہتے ہیں تھوڑا سا میں نے فیصلہ طے کیا تو رستے میں ایک قافلہ جو حجاز کی طرف جا رہا تھا میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا. جب میں اس کے ساتھ شامل ہوا تو اس قافلے نے مجھے اکیلا سمجھتے ہوئے کہا کہ اسے سیل کر دیا جائے, اسے بیچ دیا جائے. آپ کہتے ہیں مجھے دوبارہ جب بیچا گیا نا تو اب میں نے سمجھا کہ میں شاید حق کو نہ پہنچ سکوں. کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا, جس یہودی کے پاس مجھے سیل کیا گیا تھا, بیچا گیا تھا, اس کے خاندان والے رشتہ دار فیملی برادری جو ہے وہ یثرب سے آئی ہوئی تھی, یعنی جسے ہم مدینہ المنورہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا نا تو انہوں نے میرے کام کرنے کے طریقے کو دیکھ کہا یہ ہمیں دے دو نا. آپ کہتے ہیں انہوں نے مجھے خریدا. اب وہ قصہ آنے لگا ہے جو مجھ سے قبل قبلہ پیر زادہ صاحب فرما رہے تھے, اشعار کی صورت میں آپ کو ایک ایک لفظ بتا رہے تھے. ان کے اشعار کی ساری تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب وہ ٹھوکریں جو لفظ بول رہے تھے یہ ہے وہ ٹھوکر در بدر ہوئے میرے نبی کے لیے. اب وہاں سے آپ کہتے ہیں میں یثرب پہنچ گیا. اب کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ 5 نشانیاں تھیں. جیسے ہی میں نے یثرب میں قدم رکھا ادھر بھی دیکھتا ہوں کھجوریں لگی ہیں, ادھر بھی دیکھتا ہوں کھجوریں لگی ہیں. یہ کھجوروں کے ساتھ جو مصطفیٰ کی نشانی بیان کی گئی ہے یہ صرف رب نے قرآن میں نہیں بلکہ تیرے رب نے تورات اور انجیل میں بھی تذکرہ فرما دیا ہے. آپ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پہنچا میں نے کھجوریں دیکھی, میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی. میں نے کہا اب تو وہی شہر ہے جو میں انجیل میں خود پڑھ کے آیا ہوں, تو رات میں مجھے بتایا گیا ہے یہ وہ شہر ہے جس شہر کی طرف میرے اور آپ کے کریم نبی انشاءاللہ جلوہ گر ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں چند دن جب میں وہاں رہا کھجوروں کے باغ میں مجھے کام مل گیا. میں خوش قسمتی سمجھتے ہوئے انتظار میں ایک ایک لمحہ گزار رہا تھا. آپ کہتے ہیں میں ایک دن ٹہنی پہ بیٹھا ہوا تھا, نیچے میرا سردار کھڑا ہوا, اس کے پاس ایک یہودی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا قباء کے اندر یار ایک نیا ڈرامہ لگا ہوا ہے. اس نے کہا کیا بات ہے, کیا ڈرامہ, کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا وہ جو نبی نہیں آیا مکہ سے وہ آگے بات کر رہا ہے, میں ایک ہی خدا کو مانتا ہوں, میں اکیلا نبی ہوں. حضرت سلمان کہتے جیسے یہ میرے کانوں میں آواز پڑی میری خوش قسمتی جاگی, میں نیچے اترا. میں نے کہا اچھا یہی تو بات بتائی گئی تھی, وہ نبی ہوا ہوگا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفم مسلمہ. وہ نبی وہ ہوگا جو نہ یہودی ہوگا نہ نصرانی ہوگا نہ مشرک ہوگا بلکہ وہ حضرت ابراہیم کا پیروکار ہوگا.
کہتے ہیں جیسے یہ میں نے بات سنی میں نیچے اترا, میں کان قریب کر کے سنتا ہوں اس سے آگے کیا کہتا ہے. کہا وہ آگے کہتا ہے ایک خدا کو مانو. حضرت سلمان کہتے ہیں میں قریب پہنچا, میں نے سردار کو کہا اچھا مجھے جانے دو نا, میں ذرا جا کے پتہ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں ابھی میں نے یہ جملہ کہا, ابھی آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصطفیٰ نے غلاموں کو کیا مقام دیا ہے. کہتے ہیں یہ جملہ کہا, سردار نے میرے منہ پہ تھپڑ زور سے مارا, کہا دور ہٹ کے بیٹھ جا, تو غلام ہو کے سردار کی بات میں آتا ہے. آپ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. 2 نشانیاں پوری ہو چکی تھی, تیسری نشانی کا طلبگار بن کے دین ابراہیم پہ بھی ہے اور اس شہر کی طرف ہجرت کر چکے ہیں جہاں کھجوریں سب سے زیادہ ہیں. آپ کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا, قبا میں پہنچا, میں نے کہا آگے میں دیکھتا ہوں وہ نبی کہاں ہے. کہتے ہیں میں نے کھجوریں جیب میں ڈالی, صدقے والی کھجوریں تھیں, میں نے نبی کی بارگاہ میں رکھی, بتایا نہیں کہ یہ صدقے والی ہیں یا ہدیہ والی ہیں. کہتے ہیں میں نے رکھی, میں اب دیکھ رہا ہوں اگر سچا ہوا پھر کھائے گا نہیں بلکہ کھلا دے گا. آپ کہتے ہیں ابھی میں نے کھجوریں رکھی, میں نے ابھی نام بھی لیا نہیں, اس نبی نے ایسے کھجوروں کو اٹھایا صحابہ میں تقسیم کر دیا. کہتے ہیں جیسے ہی تقسیم کی گئی کھجوریں میرے دل کو اور ٹھنڈی پہنچی کہ رب نے تیسری نشانی بھی اس نبی کے ذریعے سلمان کو دکھا دی ہے. آپ کہتے ہیں میں پھر دوسرے دن گیا, اب میں ہدیے والی کھجوریں, محبت کی کھجوریں لے کے گیا, انہوں نے وہ تناول فرما لی. اب کہتے ہیں اب صرف ایک نشانی رہ گئی تھی, میں نے دیکھنا تھا کہ ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت, ختم نبوت کی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی, تاکہ میں وہ دیکھوں, میں اسے بوسہ دوں, میں اسے دیکھ کے آپ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول فرما لوں. آپ کہتے ہیں اب جنت البقیع کی طرف ایک جنازے کی طرف جا رہے تھے. اب کہاں سے آپ چلے ہیں؟ فارس سے چلے, شام, ترکی سے ہوتے ہوتے یثرب کی گلیوں میں پہنچے ہیں. آپ کہتے ہیں جب مدینہ المنورہ میں جنت البقیع کے قریب گیا, اب حضور آگے آگے چل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا, ابھی میرا نام حضور کو بتایا نہیں تھا گیا. قبل از اسلام آپ کا نام تھا مابا. آپ کہتے ہیں حضور آگے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں مابا کیا ختم نبوت کی مہر دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں ابھی یہ جملہ کہا, حضور نے شانوں سے کپڑوں کو ہٹایا, کہا اب مہر کو دیکھنا نہیں بلکہ بوسہ دیتے جاؤ اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے جاؤ. میں کیوں نہ بقول شعر یوں کہوں, حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. آگے کھڑے ہیں, پیچھے غلام کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر میرا دل مچل کے یہ کیوں نہ کہے حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. بروز ہر شفاعت کریں گے چن چن کر, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. تو حضرات ذی وقار حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے بوسہ دیا, اب ان کی قسمت میں ایسے قربان کیوں نہ جاؤں. اور ایک اور میرے ذہن میں شعر آ رہا ہے, آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. پہلے وہ غلام جسے سردار تھپڑ مار رہا ہے, اب جو غلامی مصطفیٰ میں آیا ہے سردار سینے سے لگا رہا ہے. فرق آیا تو شاعر کہتا ہے فرق اس طرح بیان کیا کرو, رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا, جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. کہا جب مجھے نام نہیں تھا نہ آتا تو میرے ماں باپ نے کہا تھا اس نام محمد پہ لبوں کو رکھ کے بوسہ دیتے جاؤ, رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا, جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. اب پہلے ہی اسے معافی دے دیا کرتے تھے, منتیں کر کے جسے منانا آتا بھی نہ تھا. اب بھائی اصل بات, اب اس کی بھی سنا کرتے تھے پہرو باتیں, جسے کوئی پاس بٹھاتا بھی نہ تھا, تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ, تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ, کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. تو حضرات ذی وقار اس طرح اس نبی نے اپنے سینے سے لگایا. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دہلیز پہ قدم رکھا. معزز سامعین و حاضرین, چاہے کہ روم سے چلنے والا صہیب ہو, چاہے فارس سے آنے والا کوئی سلمان ہو, یا حبشہ سے آنے والا بلال حبشی ہو, جب وہ غلامی مصطفیٰ میں آ جاتا ہے پھر اسے بے حد و بے حساب
عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ پڑھ کے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا، میرے رب نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا چار بڑی چیزیں ہمیشہ تجھے جنت سے دور کر سکتی ہیں، لیکن جب چار چیزوں کو تم روند دو تو پھر جنت بھی تیرا انتظار کیا کرتی ہے۔ پہلی چیز کیا؟ کہا کبھی تیرے دل میں ازواج کی محبت آئے گی، کبھی بچوں کی محبت آئے گی، کبھی مال کی محبت آئے گی، کبھی گھوڑوں کی، آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو گاڑیوں کی محبت آئے گی۔ فرمایا ان چار چیزوں کو جو شکست دے دیتا ہے، قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، تیرا رب اسے بتاتا ہے اب تو نے ان کو شکست دے دی ہے، اب تو تقوی کے مقام پہ فائز ہو گیا ہے، اب سلمان مصطفیٰ کے ذریعے یہ بشارت سن لو، باقی لوگ جنت میں جانے کا انتظار کریں گے، جنت سلمان کے آنے کا انتظار کرے گا۔ اس طرح آپ نے پھر اپنا سارا وقت گزارا۔ اور خندق کا میدان جس کی خواہش پہ سجایا گیا، خندق کو کھودا گیا۔ اور ذرا بڑی محبت کے ساتھ جملے کو سنیے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیسرا اسلام کا جو مارکہ خندق تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کون مجھے مشورہ دیتا ہے، میری بارگاہ میں اپنی رائے کو پیش کرتا ہے، جسے قبول کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ صرف سردار دیں گے، کہا غلام جب یہاں آتے ہیں پھر مصطفیٰ کیسے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ سمجھتا ہوں مدینہ المنورہ کے ارد گرد اگر ہم خندق کو کھود دیں، باقی تین رستے تو پہلے ہی بند ہیں، اگر خندق کو کھودا جائے تو وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ پھر میرے نبی نے خود جا کے اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کو کھودا۔ میں جملہ یہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، جس کے کہنے پہ خندق کو کھودا گیا ہے اس ہستی کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ رضیات ذی وقار جب میرے اور آپ کے کریم نبی کی مہر نبوت کو حضرت سلمان فارسی نے چوما ہوگا، بوسہ دیا ہوگا، پھر وہ اپنی قسمت پہ کتنے نازاں ہوں گے۔ میں اگر اس بات کو یوں سمجھانا چاہوں تو میں ایسے کہنا چاہتا ہوں، ایک کاغذ کا ٹکڑا یہاں سے میں اور آپ اگر اٹھائیں، اس کاغذ میں کوئی مہر نہ لگی ہو، اس کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اسی کاغذ کے اوپر اسٹیٹ آف پاکستان کی مہر لگ جائے، 5000 کی وہ کرنسی بنا دی جائے، میرے سمیت آپ سمیت سارے اسے اس جیب میں ڈالیں گے۔ ایک لمحے پہلے، اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک لمحے پہلے اس کاغذ کی کوئی وقت نہیں تھی، اب اسی کاغذ کی اتنی وقت ہے کہ وہ میری اور آپ کی جیب کے اس حصے میں آ جاتا ہے۔ مہر نبوت کی جب علامت کو حضرت سلمان نے چوما اور بوسہ دیا تو میرا وجدان یہ کہتا ہے حضرت سلمان مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں جو قادیان سے مہر لگائے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جو مہر رب کی اسٹیٹ سے لگ کے آتی ہے اس مہر لگانے والے کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جب پھر اسے بوسہ دیا جاتا ہے پھر میرا رب اس سلمان کو یہ مقام دیتا ہے کہ جب خندق کے مقام پہ انصار اٹھے انہوں نے کہا یہ ہمارے میں سے ہے، مہاجر اٹھے انہوں نے کہا ہمارے میں سے ہے، مصطفیٰ نے سینے سے لگا کے کہا نہ، یہ مہر نبوت کو پہچاننے والا ہے، رب نے مصطفیٰ کو یہ بتا دیا ہے آپ جسے اعزازی ڈگری دے کے اہل بیت میں شامل کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کو حضرت سلمان بن فارسی کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ